کمیٹی کی طرف سے کوئی ٹائم نہیں آیا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے تو پڑھیے سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ قاری مصور صاحب ان لوگوں کو دعوت نہیں دیے تھے جو لوگ کھڑے ہیں؟ نہیں دیے تھے کیا؟ آپ لوگوں کے پاس دعوت نامہ نہیں گیا تھا قاری صاحب کی طرف سے؟ بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں, ماشاءاللہ بیٹھنے والے لوگ بیٹھ جائیے. کاہے کھڑے ہیں آپ حضرات, کیوں کھڑے ہیں ادھر اور گفتگو کر رہے ہیں؟ اے بھائی صاحب آپ ہی سے کر رہے ہیں. مولانا صاحب دیکھتے ہیں وہ اتنے محو گفتگو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم اسے مخاطب ہیں. یا تو بیٹھ جائیے یا باہر چلے جائیے. کاہے کے لیے جلسے والوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ بیٹھیے. بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے ماشاءاللہ. آگے والے جو ساتھی وہاں پہ کھڑے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعدوهن واہجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر إلا في البيت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام, سامعین اعظام اور پردے میں بیٹھی ہماری ماؤں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور بے شمار مخلوقات آباد فرمائی. ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے انسان. اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس روئے زمین پر انسان کو بھیجا ہے اور کچھ ذمہ داریاں دی ہیں کہ یہ خلیفہ اور نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ان دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرے اور خلافت ارضی کا حق جو اس کو سونپا گیا ہے وہ اس میں کوتاہی نہ کرے. اسی کے لیے انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے وقتاً فوقتاً آ کر اس پوری کائنات میں اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ان کو سبق پڑھایا اور بتلایا. اور سب سے اخیر میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے اس کی تکمیل فرما دی. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, آپ کی شریعت چلے گی, آپ کی کتاب چلے گی. جو شخص دنیا میں عزت چاہے گا اسے نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا. جو شخص دنیا میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے اسے اللہ کے بھیجی ہوئی اس کتاب جو آخری نبی پر نازل ہوئی ہے, جس کو ہم اور آپ قرآن کریم کہتے ہیں, اس کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ. جہان بے اما کو عافیت کے راز بتلاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. اسی قرآن کریم کی ہم نے آیت تلاوت کی ہے ایک, اور آقا مدنی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ کتاب اسی آقا مدنی کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے. مختصر وقت میں ہم اس کا مفہوم آپ کو بتلا کر یہاں سے ہم روانہ ہو جائیں.
میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، اور انسان میں دو صنف ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس میں مرد اور عورت کا تذکرہ موازنے کے طور پر کیا گیا ہے۔ سمجھ لیجئے بات کو، الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مردو تم کو عورتوں پر نگراں اور نگہبان بنایا گیا ہے۔ سمجھ لیجئے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مردو میں نے تمہیں عورتوں پر نگراں اور اس کا نگہبان بنایا ہے۔ لوگ اسی کا ترجمہ حاکم سے بھی کر دیتے ہیں، لیکن حاکم کے مفہوم میں تھوڑا ڈنڈا اور لاٹھی کا بھی مفہوم آ جاتا ہے، اس لیے میں نے اس سے ہٹ کر یہ مفہوم بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم نہیں بلکہ مردوں کو عورتوں کا نگہبان اور نگراں بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، صدر بنایا ہے اور سربراہ بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا پروگرام چل رہا ہے، آپ نے اس پروگرام سے پہلے کسی کو صدر بنایا ہوگا، کسی کو سرپرست چنا ہوگا، جن کی صدارت اور سرپرستی میں یہ پورا پروگرام کا نظام چل رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے سرپرست سے مشورہ لے رہا ہے، سرپرست اور صدر صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں، آپ آمنا اور صدقنا کر رہے ہیں، تب جا کر کے یہ 2 روزہ پروگرام آج آخری مرحلے میں پہنچ کر کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ اگر سرپرست کی بات نہ مانی جائے، سرپرست سے اختلاف کیا جائے، صدر کی بات کو سنی انسنی کر دی جائے، تو بولیے پروگرام آپ کا یہاں تک پہنچتا نہیں پہنچتا۔ تو ٹھیک اسی طرح گھر کے نظام کو، گھر کے سسٹم کو، گھر کے ماحول کو چست اور درست رکھنے کے لیے اور سنت نبوی کے مطابق گھر کے نظام کو چلنے کے لیے خالق کائنات نے ہی یہ فیصلہ فرما دیا کہ اے لوگو، گھر کے سسٹم کو اگر درست رکھنا ہے، گھر کے سسٹم کو اور نظام کو چاق و چوبند رکھنا ہے، تو اس کا ایک سربراہ تم کو چننا ہوگا، اور میں نے تمہارے گھر کے سربراہ کے طور پر مردوں کا انتخاب کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس طرح دنیاوی اعتبار سے کوئی سربراہ ہوتا ہے تو ان کے ماتحتین ان کی باتیں سنتے ہیں، تو سربراہ کو بھی آسانی ہوتی ہے اور ماتحتین کو بھی کامیابی سے کناری ملتی ہے۔ اور اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو کام وہی کا وہی پڑا رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی، یہیں تک آپ نے کرسی اٹھائی اور معاملہ ختم ہو گیا، کیا بتاویں گے صدر سیکریٹری صاحب میں اختلاف ہو گیا، آتا ہے نا؟ اس لیے مردوں کو سربراہ بنایا ہے۔ آگے سربراہ بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت بھی فرما دی ہے کہ میں نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان، اس کا سربراہ، اس کا قائد، اس کا رہبر اس لیے بنایا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، عورت کے مقابلے میں مردوں کو کچھ خصوصیات دی ہیں، اور یہ خصوصیات مرد اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے، اپنی چالاکی سے نہیں حاصل کر پائے گا، اور عورتیں بھی اگر چاہیں گی کہ وہ کمالات اپنے اندر پیدا کریں تو نہیں کر سکیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے وہبی چیز ہے، اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی۔ ایک وجہ مرد کو جو ہے قوام بنانے کا، مرد کو ذمہ دار بنانے کی ایک وجہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور دوسری وجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے ہم نے مردوں کو سربراہ بنایا ہے کہ مرد اپنے گھر کے عورتوں اور بیوی بچوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مردوں پر ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، مال کمائے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، اور عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ مرد کما کر لائے، تمہارے سپرد کرے، اب گھر کے سسٹم کو تمہیں کیسے چلانا ہے، پیسے کو کس انداز میں صرف کرنا ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے نظام کو مرتب کیا اور دونوں صنفوں پر اس نظام کو اس انداز میں فٹ کیا ہے کہ اگر اس نظام کے تحت جو بھی گھر چلے گا وہ دنیا ہی میں جنت کا نمونہ وہ گھر ہو جائے گا۔ مردوں کو ان 2 وجہوں سے عورتوں پر فوقیت و فضیلت دی گئی، سربراہ اور نگراں بنایا گیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے
کہ عورت مرد کی بات مان کر زندگی گزارے. سمجھ لیجیے, عورت مرد کی بات مان کر زندگی گزارے. چونکہ مرد آپ کے سربراہ اور نگراں ہیں, آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اور عورت کے بارے میں 3 باتیں بطور تمہید کے بیان کی اسی آیت میں. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. یہ 3 تمہیدی بات بتلائی گئی کہ جب مرد کو سربراہ اور صدر بنا دیا گیا اور عورت اس کے ماتحت ہے, تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات مان کر چلے. تو بات ماننے والی عورت کو اچھی عورت کہا جاتا ہے, اور کیا کہتے ہیں, سماج میں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو اس کے اندر 3 خوبیاں ہونی چاہیے اچھی بیوی بننے کے لیے. پہلی خوبی یہ ہے فالصالحات, کہ عورت نیک اور نیک ہو, نمازی ہو, روزے دار ہو, دیندار ہو, صوم و صلات کی پابند ہو, تلاوت کرنے والی ہو, ذکر فکر کرنے والی ہو, بچوں کی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پرورش کرنے والی ہو. فالصالحات. اسی لیے ایک موقع پر سمجھ لیجئے بات کو, ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اور پردے میں دیکھ رہی ہیں, غور سے سن لو. آقائے مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو عورت 4 کام کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. پہلا کام کہ اذا صلت المرأة خمسہا, کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے. وصامت شہرہا, 1 مہینہ رمضان کا ہے اس کے روزے رکھ لے. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. وَأَطَاعَتْ بَالَهَا, اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی بن جائے. یہ گویا کہ قرآن کریم کی ان تمہید میں جو 3 باتیں کہی گئی ہیں اسی کی تشریح اس حدیث میں کی گئی ہے. فالصالحات, کہ عورت نیک ہو, نمازی ہو, روزے دار ہو, دیندار ہو, تلاوت کرنے والی ہو. یہ فالصالحات. قانتات, فرما بردار ہو. کہا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا, اپنے شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی ہو. اور حافظات للغیب, غیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں, یہاں غیب کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا وہ حصہ جو چھپانے والا ہے. ظاہر سی بات ہے, عورت کا چہرہ بھی چھپانے والا, عورت کے ہاتھ بھی چھپانے والے, عورت کی ران بھی چھپانے والی, عورت کی ٹانگیں بھی چھپانے والی. یعنی ایسی جگہوں کو وہ ظاہر نہ کرے, غیر مردوں پر ظاہر نہ کرے جس کا ظاہر کرنا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے آپ کو مکمل طور سے پردے میں لے آئے. اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا, کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. آج دیکھ لیجئے, 5 وقت کی نماز فرض ہے. مرد حضرات تو اذان ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے جماعت کا ساتھ دے دیا, نماز سیکھ گئے, نماز پڑھنے لگے. بعض لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو علماء سے سیکھ گئے, نماز پڑھنے لگے. لیکن عورتوں کو یہ مواقع نہیں آتے. آقائے مدنی جان رہے تھے کہ ہماری امت کی یہ مائیں اور بہنیں سب سے پہلے نماز میں کوتاہی کریں گی. آج دیکھ لیجئے سماج میں جس کا شوہر حاجی ہے, جس کا شوہر قاضی ہے, جس کا شوہر نمازی ہے, جس کا شوہر چلہ 4 مہینے والا ہے, جس کا شوہر حافظ ہے, جس کا شوہر مفتی ہے, اس کے گھر کی عورتیں بھی نمازی صحیح نہیں ہیں. اب جائزہ لے کر دیکھ لیں. اسی لیے آقا مدنی نے ماں اور بہنوں سے کہا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو, ورنہ کل قیامت کے میدان میں نہ یہ شوہر کام آنے والا, نہ یہ اولاد کام آنے والی, نہ سماج کا کوئی ٹھیکیدار کام آنے والا. قیامت قائم ہوگی, فیصلہ ہو جائے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. جنتی لوگ جنت میں اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں گے, کہاں ہے قاری صاحب, کہاں ہے حاجی صاحب,
کہاں ہے نمازی صاحب، کہاں ہے میری سہیلی فلاں جو پنچ میں اٹھا کرتی تھی، اور کہاں ہے وہ وارڈ ممبر، کہاں ہے وہ مکھیا جی، سرپنچ جی، آج یہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، آخر کہاں چلے گئے؟ یہ جنتی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار آج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان کا پردہ ہٹایا جائے گا۔ یہ جنتی لوگ جہنم میں جھانک کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار جہنم کے فلاں طبقے میں جل رہا ہے، وہاں اس گڈھے میں شور اور واویلا مچا رہا ہے، چیخ اور چلا رہا ہے۔ تو یہ جنتی رشتہ دار اپنے جہنمی رشتہ داروں سے سوال کریں گے کہ اے لوگو، کیا بات ہے کہ آج تم جہنم میں جل رہے ہو اور ہم جنت میں داد عیش دے رہے ہیں؟ یہ جنتی لوگ سوال کریں گے۔ ذرا قرآن کو پڑھیے، کبھی کبھی مولانا کے پاس جائیے، امام صاحب سے کہیے کہ قرآن کا ترجمہ سناویں، اللہ نے قرآن میں کیا ہم سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے۔ کھولیے قرآن کے اوراق کو، پڑھیے، قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم کے گڑھے میں لا کھڑا کیا ہے؟ جب تم دنیا میں چلا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بابو صاحب جا رہے ہیں، جھک کر سلام بجا لایا کرتے تھے، آداب بجا لایا کرتے تھے، جس مجلس میں جاتے تھے کرسیاں لوگ پیش کیا کرتے تھے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ آج تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو یہ جنتی لوگ جب سوال کریں گے تو پہلا جواب جو جنتیوں کو ملے گا جہنمیوں کی طرف سے، قالوا لم نک من المصلین، کہ اے جنتی بھائی، جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو تم اپنے کھیت کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے مکان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی دکان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تم مسجد جایا کرتے تھے، تم نماز پڑھا کرتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بولو، یہ جہنمیوں سے سوال ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں اور بوڑھے ہیں جو ابھی کھانا کھا کر کے جلسے میں آئے ہیں، بغل میں مسجد ہے، صدا لگائی گئی، یہاں اسٹیج سے بھی اللہ کی کبریائی کی آواز بلند ہوئی، لیکن مسجد میں بھی صف خالی، اور یہاں جب ہم آئے نماز میں اسٹیج پر تو اسٹیج پر بھی جگہ خالی۔ آخر اتنی بھیڑ تھی مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، یہ بھیڑ کہاں چلی گئی؟ یہ اسی جہنم کے دہانے پر چلی گئی۔ جہنم منہ کھولے کھڑی ہے، اور سب یہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی کل جہنم میں خدا نہ خواستہ ڈالے جائیں گے۔ جنت یہ نمازی لوگ پوچھیں گے کہ کیوں تم جہنم میں جل رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ پڑھیے گا آج سے نماز، بولیے کون لوگ پڑھیے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دے۔ ہاتھ نہیں کیجئے گی۔ اچھا، ایک وعدہ اور کیجئے کہ آج سے کون لوگ نماز نہیں پڑھیے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ بہت چالاک لوگ ہیں آپ کے، ماشاءاللہ، بات کو سمجھتے ہیں۔ تو نماز آپ بھی پڑھیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھنے دیجئے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا پیغام عورتوں کو دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ وسامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے کا ہے، روزہ رکھ لے۔ ہماری مائیں اور بہنیں تو روزہ رکھنے میں بہت ماہر ہیں، 11ویں کے روزے، 12ویں کے روزے، شب برات کے روزے، عاشورہ کے روزے، فلاں کے روزے۔ مفتی شمس توحید صاحب بھی ہیں اور علماء ہیں، ان کو بھی اتنے کھاتے کھسرے معلوم نہیں ہیں جتنا ہماری ماں اور بہنوں کو کھاتے کھسرے معلوم ہے۔ اچھی بات ہے، رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو 1 مہینہ، لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں، وہ بہانہ بناتے ہیں کہ مفتی صاحب محنت کا کام ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال دوسرا پیغام آقا مدنی نے خواتین کو دیا کہ 1 مہینہ رمضان کا ہے، اس کے روزے رکھ لیں۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو مکمل طور سے پردے میں لے آئیں۔ جب تک عورت پردے میں نہیں آئے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے عزت سے
حفاظت کرنے کے لیے مردوں کو بھی ہدایت دی ہے اور عورتوں کو بھی ہدایت دی ہے. پڑھیے قرآن پاک کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مومن مردو جب تم راہ چلنے لگو اگر سامنے عورت نظر آ جائے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو تاکہ غیر عورت پر تمہاری نظر نہ پڑے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور عورتوں سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے کہ اے عورتوں اگر بدرجہ مجبوری تم کو گھر سے نکلنے کی نوبت پڑ جائے تو اپنے اوپر چادر ڈال لو. ایسا محسوس ہو کہ کوئی شریف گھرانے کی لڑکی جا رہی ہے اور اپنی نگاہ کو ادھر ادھر نہ پھیرو. غیر مردوں پر تمہاری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مرد حضرات تو ہے ہی ہیں اپنی جگہ پر. آج کل عورتیں اس سے زیادہ دو چار قدم آگے ہیں. اگر دروازے پر مہمان آ گیا کچھ دو چار نوجوان اجنبی ہیں تو جب پھوس کا اگر کی ٹٹی لگی ہوئی نا تو اب عورت سب کیسے دیکھے گی؟ تو ٹٹی کو پھاڑ کر کے نگاہ ایسے کر کر کے دیکھتی ہے. کھڑکی کا پردہ کھول کھول کر دیکھتی ہے کہ کون سب آیا جس کو نہیں پہچان رہی ہے. اور پردے کا اہتمام تو ہمارے سماج میں ہے ہی نہیں. اور آج کل جو یہ اسکول اور کانوینٹ جانے کا جو سسٹم بنا ہے سائیکل چلا کر کے اس سسٹم نے تو پردے کے سارے نظام کو تہس نہس کر دیا. اور آج کی وہ بیٹیاں جو کبھی آپ کے سامنے آنے کی ہمت اور جرات نہیں کر پاتی تھی آج سائیکل پر بیٹھ کر سینے تان کر دوپٹہ سر سے اتار کر وہ سائیکل اس سپیڈ میں چلائے گی کہ آپ دیکھ کر آپ کو سائیڈ لے لینا پڑے گا لیکن اس کی ہینڈل سائیڈ نہیں ہوگی. بولیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن میں کہوں گا کہ ہم مرد بے غیرت ہو گئے ہیں. ہم نے اپنی غیرت کو برباد کر دیا ہے. آخر اس کو ایسا لباس کس نے دیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم مردوں نے عورتوں کو بے پردہ کیا ہے. اگر کل قیامت کے میدان میں ان عورتوں کو اور ماں اور بہنوں کو بے پردگی کی وجہ سے اللہ عذاب دیں گے تو اس سے پہلے ان مردوں کو عذاب دیا جائے گا جنہوں نے بے پردگی والا لباس لا کر دیا. آپ کے ہاں مارکیٹ کون سی ہے قریب؟ روٹا مارکیٹ ہے. بتائیے بگلے میں. ابھی 2-3 مہینے کے بعد رمضان آئے گا اور رمضان کے روزے رکھیں گے اور شروع رمضان سے ہی اپنے بال بچوں کے لیے اپنے لیے نئے کپڑے اور نئے لباس کی فکر کریں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا بھائی. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے. آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اب آپ گئے روٹا میں مارکیٹ میں کپڑے کی دکان پر. کپڑیا سے کہا کہ دیکھیے میرے کرتا پاجامہ سلانا ہے. دیکھیے کرتا اتنا لمبا. یہاں میری طرف دیکھیے کرتا اتنا لمبا. دیکھیے ٹخنے سے کتنا نیچے ہے. سیٹھ جی پاجامہ سلانا ہے. دیکھیے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. تو کہا کہ 5 میٹر لے لیجئے مولی صاحب. کرتا پاجامہ ایک دم ڈھیلا ڈھالا ہو جائے گا. فل بازو بن جائے گا بلکہ کپڑا بچ بھی جائے گا. کہا ٹھیک ہے کاٹ دیجئے 5 میٹر. پینٹ شرٹ والے بھائی گئے. کہا کہ بھائی صاحب سیٹھ جی ہم کو فل پینٹ سلانا ہے تو کتنا کپڑا لگے گا؟ تو اگر ہم کو تو پتا بھی نہیں پینٹ میں کتنے کپڑے لگتے ہیں. 2 میٹر مان لیجئے مثال کے طور پر تو 2.25 میٹر کاٹ دیجئے گا تاکہ کپڑا بعد میں گھٹے نہیں. اور شرٹ میں بھی اگر 2 میٹر لگ رہے ہیں تو 2.5 میٹر کاٹ دیجئے گا تاکہ یہاں بٹن والا فل بازو بٹن والا لگائیں گے. وہ بڑا سا کالر والا لگائیں گے. پیٹھ میں ڈبل جو ہے آج کل فیشن چلا ہے ڈبل کپڑا لگانے کا وہ لگائیں گے تاکہ کپڑا گھٹے نہیں. فل بازو کالر والا اور شرٹ بھی اتنی لمبی اور پینٹ اتنی لمبی کہ ایک بالشت نیچے اور جوتا پہن لے تو جوتا کے نیچے پینٹ کا ازار پھنس جائے نیچے والا موڑی پھنس جائے اور راستہ چلے تو پوری گندگی اس پینٹ کے اسی نیچے میں لگ رہی ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نوجوانوں کے ساتھ؟ اب آؤ وہی بے غیرت مرد اپنی بیٹی کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے. کیا کہے گا ریڈی میڈ والے سے کہ بھائی صاحب آج کل ایک نیا ڈیزائن نکلا ہے اور وہ مچھردانی والا ڈیزائن نکلا ہے اور صرف مچھردانی کے ٹکڑے کو جوڑ جوڑ کر کے کٹنگ بنائی گئی ہے. ذرا اسی ٹائپ کا کپڑا نکالیے میری بیٹی کو وہ بہت پسند ہے. لہذا نکالے گا کپڑا نکال کر کے تھان لگا دے گا لیکن پسند نہیں آیا. اچانک اندر نظر پڑی ہاں دیکھیے وہ کپڑا ہے اٹھا کر لایا. وہاں سے لایا
اٹھا کر کے دیکھا الٹ پڑ کر کے تو بہت خوبصورت بہت اچھا کیا کپڑا ہے، اس میں بازو نہیں ہے، اس میں بازو نہیں، گلے کا کیا حصہ ہے، یہاں سینے کا آدھا حصہ کٹا ہوا ہے، پیٹھ کے نیچے کا آدھا حصہ کٹا ہوا ہے۔ وہ بیٹی جس کی یہ گردن بھی پردے کی چیز ہے، سینے کا حصہ بھی یہ پردے میں رکھنے کی چیز ہے، یہ بازو بھی مکمل پردے کی چیز ہے، اس کو کپڑا خرید کر دے رہے ہیں، بازو ندارت۔ اور اب آئیے پینٹ کی باری سنیے، اب وہ لگیز چل گیا ہے ایک دم باریک سا، اگر لڑکی کا کلر سولا ہے تو سولا کلر کا ہی لگیز لے گی اور خرید کر کے باپ دے گا اور اس کو پہنے گی وہ تو وہ جسم سے چپک جاتا ہے۔ اگر صرف وہ لگیز پہنا کر کے اور بنیان پہنا کر کے دور کھڑا کر دیا جائے تو لباس پہن کر کے بھی ہماری بیٹی ننگے نظر آنے لگے گی۔ بولو دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اور آقا مدنی نے آج سے 1450 سال قبل فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کی مائیں اور بہنیں لباس پہنیں گی لیکن لباس پہن کر کے بھی ننگی رہیں گی۔ بولو یہ دور آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور یہ ننگا پن والا لباس ہم بے غیرت مرد خرید کر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اب آئیے دوپٹہ دیکھیے، میرا یہ رومال دیکھیے کتنا موٹا ہے، ذرا آپ بتلائیے ہم نظر آ رہے ہیں؟ بولیے نا بھائی، نہیں نظر آ رہے ہیں۔ دوبر کیا ہے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کو کھول کر کے اکہرا کر دیجئے پھر بھی نظر نہیں آئیں گے، آپ کتنوں لائٹ مار دیجئے ہمارا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اتنا موٹا دوپٹہ اور رومال ہمارے سر پر، آپ کی پگڑی، آپ کا تولیہ اتنا موٹا، اور اسی جگہ اپنی بیٹی کے لیے جو دوپٹہ لیا ہے اگر اس کو 4 تہ کر دیجئے پھر بھی دیکھیے تو آر پار نظر آ رہا ہے۔ وہ ہماری بیٹیاں اپنے سر پر رکھتی ہیں تو سر کے بال بھی نظر آتے ہیں، سر کی کھال بھی نظر آتی ہے۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کے سر پر یہ موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے، ہمارے سر پر نہیں، لیکن معاملہ الٹ گیا ہے۔ اور ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کا آج انداز کیا ہے؟ اب وہ اپنے انداز میں چلتی ہیں، دوپٹہ ایسے رکھیں گی، یہ دیکھیے میرے پاس ایسے آدھا سر کا بال کھلا ہوا، اور بعض ہماری بیٹیاں چالاک اتنی ہو گئی ہیں، یہاں کھوپا باندھے گی اور سب اس کو اس میں لٹکا کر کے ایسے سینے پر دوپٹہ کر لے گی۔ یہ صورتحال ہے، اور وہ بے غیرت باپ اور بھائی دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اسی برہنہ لباس میں ہمارے گھر کی عورتیں اور بہو اور بیٹیاں نکلتی ہیں، لیکن بے غیرت باپ کو اتنا تک شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلنے والی اپنی بہو بیٹی کو ٹوکے اور کہے کہ اس لباس میں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اے میری ماں اور بہنوں سنو، ہم مردوں نے تم کو ننگا کیا ہے، آقا مدنی نے تم کو پردے کی چادر دی تھی، عزت کی چادر اڑھائی تھی، ہم مردوں نے اس چادر کو کھینچ لیا ہے، اور زمانے کی باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلم سماج کی عورتیں ننگی ہو جائیں، اور آقا مدنی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ ہمارے امت کی مائیں اور بہنیں لباس پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، اور سنو اے مردو، تم بھی بڑی جرات کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، اگر تم بیٹی ہو، اگر باپ تم کو ایسا لباس لا کر دیتا ہے، وہ لباس پکڑو اور باپ کے منہ پر مارو اور کہو کہ تم سے بڑا بے غیرت باپ کوئی نہیں ہے اس روئے زمین پر کہ اپنے آپ کو اپنی بیٹی کو ننگا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر تم بیوی ہو، تمہارا شوہر یہ لباس لا کر دیتا ہے تو تم اپنے شوہر کے منہ پر لباس کو مار دو اور کہو کہ کتنے بے غیرت شوہر ہیں کہ آپ اپنی عزت کو ہی تار تار کرنے پر تلے ہوئے۔ اور اگر تم بہن ہو، کوئی بھائی تم کو ایسا لباس لا کر دیتا ہے تو بھائی کے منہ پر مار کر یہ کہہ دو کہ ہم ننگی رہ جائیں گے اور کوٹھری میں بیٹھ کر موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن یہ ننگا پن والا لباس ہم زیب تن نہیں کریں گے۔ اگر عورتیں یہ ہمت کر لے، یہ حوصلہ کر لے تو بولو آج سے پردہ سماج میں شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اس لیے میری ماں اور بہنوں تم بھی حوصلہ کرو، تم بھی ہمت کرو۔ 4 ہی کام تو تم کو دیا ہے آقا مدنی نے کرنے کا، اور جنت کی بشارت تم کو دے دی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور سے پردے میں لے آنا ہے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور چوتھا کام ہے کہ شوہر کی مان کر زندگی گزارنی۔ یہی 4 کام ہماری ماں اور بہنوں کو دیا گیا، اور کہا قِيلَ لَهَا، جو یہ 4 کام ہماری مائیں اور بہنیں دنیا سے کر کے جائیں گی، قِيلَ لَهَا، کل قیامت کے ہولناک منظر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے کترائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سب اپنی اپنی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے موقع پر اعلان ہوگا کہ اے میری بندیوں سنو، جس نے دنیا میں وہ 4 کام کیا جس کو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے تم تک پہنچایا تھا، دیکھو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم بغیر حساب و کتاب کے جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اب بولو میری ماں اور بہنوں، اتنا آسان کام تم کو شریعت نے بتلایا ہے، 4 ہی کام کرو جنت کا ٹکٹ تم کو مل گیا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور 1 مہینہ رمضان کا روزہ، اور پردے میں آ جانا ہے۔ آج سے طے کر لو، گھر جاؤ تم اور سارے لباس کو نکالو، گودریج کھولو، سٹکیس کھولو، اور اس میں ہر وہ لباس دیکھو جو تمہارے جسم کے ابھار کو ظاہر کرتا ہے، جو سر پر رکھنے کے بعد سر کے بال جس پر نظر آتے ہیں، کھال نظر آتی ہے، اس کو آنگن میں جلا ڈالو، ڈھیر لگا کر ماچس لگا کر کے جلا ڈالو، اور گھر کے مردوں سے کہو کہ بے غیرتو تم نے اب تک مجھ کو یہ لباس پہنایا ہے، آج سے میں طے کرتی ہوں کہ اس لباس پر تھوکوں گی بھی نہیں، لہذا مجھے پردے والا لباس لا کر کے دو۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی بن جاؤ۔ کیا ہے مطلب؟ سمجھ لیجئے بات، وقت ہے نا ہمارا، سمجھ لیجئے بات۔ آج میاں بیوی کے جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، معمولی معمولی بات پر جھگڑا، اور یہ جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ طلاق تک نوبت پڑ جاتی ہے، اور گھر بکھر جاتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد بیوی بھی کہتی ہے کہ شوہر بہت غصہ میں تھا، اور شوہر بھی کہتا ہے کہ ہم غصے سے آپے میں باہر ہو گئے تھے، طلاق دے دی۔ آج تک سنا ہے، آپ لوگ تجربہ کار ہیں، سماج میں گھومتے پھرتے ہیں، بیوی کو بہت بڑا بڑا مواد دیتا ہے، بہت کہتا ہے کہ یہ بیوی اور مرد آپس میں جب معاملہ بگڑتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بھی کوئی ایسی مثال دیجئے کہ زید اور بکر کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی، بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، خوشی میں آ کر کے زید اور بکر نے کہ آج میرے بیٹے اور بیٹے کی شادی ہے، اسی خوشی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ آج تک سنا ہے کبھی؟ بولیے نا بھائی۔ طلاق تو ہمیشہ غصے ہی میں دیا جاتا ہے، خوشی کی حالت میں کب طلاق دی جاتی ہے؟ آپ غصے میں دیجئے کہ نشے میں دیجئے کہ کسی حال میں دیجئے، طلاق تو بہرحال پڑ کے رہے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے مفتی شمس توحید کے پاس جائیے، مفتی سعود صاحب کے پاس جائیے کہ مفتی صاحب دیکھیے نا غصے میں طلاق دے دیا، وہ بیچارہ رات بھر کتاب کھنگال رہے ہیں کہ کسی طرح ان کا معاملہ حل ہو جائے، اور کتاب جہاں کھولتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ طلاقیں واقع ہو گئی۔ وہ بیچارے آپ نے دن میں طلاق دے دیا، رات میں وہ کتاب تلاش رہے ہیں، اور کتاب میں کہیں آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ اسی لیے آقا مدنی نے کہا کہ عورت شوہر کی مان کر جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں، مان کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ اگر کبھی قوام ہونے کی حیثیت سے، نگراں ہونے کی حیثیت سے، اور گھر کے صدر اور گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اگر مرد کبھی غصہ ہو جائے، مرد کبھی بلند آواز سے بول دے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کر جائے،
आवाज अपनी पस्त कर ले, आवाज अपनी बंद कर ले ताकि झगड़ा आगे न बढ़े। लेकिन आजकल नौबत अलग आ गई है और यहां तक नौबत पहुंची है कि मर्द अगर एक जुमला बोलता है तो बीवी जो है 10 जुमले बोल जाती है, बीवी 10 जुमले बोल जाती है और शौहर को गुस्सा आता है और वो आओ नहीं देखता है तो तीनों गोली ठोक देता है और घर बसा बसाया वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है। मैंने जो महसूस किया, उलमा ने तलाक के कई असबाब लिखे हैं, लेकिन इस वक्त के समाज के एतबार से मैंने जो महसूस किया, 2 वजहें तलाक की ज्यादा बन रही हैं। समझ लो मेरे भाइयों, पहली वजह ये एंड्रॉयड मोबाइल अब तलाक का ज्यादा सबब बन रही है। समझ लो बात, शादी किया और कमा रहा है पंजाब में, एंड्रॉयड मोबाइल खरीद करके दे दिया और अपना चला गया पंजाब और दिल्ली। वहां से सुबह उठा, फोन किया, उसको तो कोई काम है नहीं, वो लोटा लेगा जाएगा लेटरिन करने के लिए, उसी लाइन में लगा हुआ, वहां से फोन लगाया। अब बीवी उसकी उठ करके उसके बेटे का गुमूत कर रही है, सफाई सुथराई कर रही है, बर्तन मांज रही है, नाश्ते का इंतजाम कर रही है उसके बाप माँ के लिए और अपनी औलाद के लिए। फोन नहीं उठा सकी, काट दिया, लेटरिन करके फारिग हुआ, नहा धो करके काम पर जा रहा था, सोचा फिर बीवी को लगाए, फोन लगाया, बीवी जो है किसी काम में मशगूल थी, फोन नहीं उठा सकी। अब उसके दिल में खलजान हुआ कि मैंने 15,000 का मोबाइल दिया है, 10,000 का मोबाइल दिया है, 2 मरतबा मैंने फोन लगाया है, फोन क्यों नहीं उठा रही है। शाम को गुस्से की हालत में काम से लौटेगा तो वो फोन करेगा, जैसे ही बीवी ने फोन उठाया कहेगा कि जो है गाली देकर कि अम्मी को दो, वो डर के मारे अम्मी को दे देती है और अम्मी को पूछता है कि हमने 2 मरतबा फोन किया, क्या बात थी कि जो है फोन नहीं उठाई। तीसरी मरतबा फोन उठाया, वो भी शाम में, और इसकी माँ भी जली भुनी हुई थी किसी वजह से, इसने नमक मिर्च लगा दिया कि बेटा क्या बतावेंगे, जब से तुम गए हो वो तो बिल्कुल आजाद हो गई है, मोबाइल पर किससे बात करती रहती है। माँ ने यहाँ उसी मोबाइल के जरिए से गलत मैसेज दिया। अब बाप बेटा को जोश आया, कहा कि दो, गाली दे करके मोबाइल दो। अभी हम बतलाते हैं, मोबाइल जैसे ही कान में लगाती है उसकी भी गाली, उसके माँ को भी गाली, उसके बाप और भाई को भी गाली, और गाली के बाद अगला जो जुमला होता है कि जाओ मैंने तुमको तीनों तलाक दे दी। बोलो नौबत पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। इसलिए मेरे नौजवानों, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हरगिज न करो। सास और बहू के झगड़े होते रहे हैं और होते रहेंगे और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा, लेकिन तुमको कव्वाम बनाया गया है, घर का निगरां बनाया गया है, घर का जिम्मेदार बनाया गया है, ताकि तुम कुव्वते फैसला के साथ मामले को हल करो, सूझबूझ के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि माँ की बात मान करके, बहन की बात मान करके, भाइयों की बात मान करके, एक वो अजनबी औरत जो तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया है, घर की मोहब्बत को छोड़ दिया, माँ बाप के प्यार को तलाक दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, 2 बोल के जरिए से तुम्हारी बीवी बनी है। अगर तुम भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, बोलो समाज का कौन इंसान उसके साथ फैसला करेगा। खबरदार खबरदार, सुन लो ऐ नौजवानों, तलाक जब दी जाती है तो अर्श हिल जाता है, जलजला बर्पा हो जाता है। अर्श को थामे हुए फरिश्ते पूछते हैं कि ऐ खालिके कायनात, आखिर आपका ये अर्श क्यों कांप रहा है, इसमें जलजला और भूचाल क्यों आ गया है। रहमान ये फरमाते हैं कि आज रुए जमीन पर मेरी एक बंदी पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि मेरे बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। ये अर्श को थामे हुए फरिश्ते ये दुहाई देते हैं, ये बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह तलाक देने वाले को हलाक और बर्बाद फरमा दे, तब जाकर के अर्श को इस्तिक़रार आता है। बोलो, तुम अर्श वाले को तलाक के लफ्ज से नाराज करते हो, जमीन वाला भी तुमसे नाराज हुआ, और अल्लाह ने ऐसी हुकूमत बना दी कि अब तुम तलाक देकर देखो जेल की हवा खाओगे, जेल की हवा खाओगे। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, फरमाया करते थे कि ऐ मुसलमानों, शरीयत को डेड रोड मत बनने दो। अगर तुम शरीयत पर अमल करोगे तो शरीयत को कोई मिटा नहीं सकता,
نماز کے پابندی کرو گے مسجد کو کوئی گرا نہیں سکتا، روزے کا اہتمام کرو گے کوئی روزے پر پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن اگر تم نماز میں کوتاہی کرو گے تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، تمہاری مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ اگر روزہ چھوڑو گے اللہ تم پر دوسری مصیبتیں نازل کر دیں گے، اگر تم نے زکوٰۃ کو روک لیا تو اللہ بارش اور رحمت کا نزول بند کر دیں گے۔ تم شریعت کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو۔ اور مثال دے کر سمجھایا، جو کھاتا کھسرا کا علم رکھتے ہیں، کہیں نقشہ میں لکھا ہوا یہ راستہ ہے، لیکن آج زمین پر کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ لوگوں نے اس پر چلنا چھوڑ دیا، راستہ بند۔ کاغذ میں تو ہے لیکن اب سامنے نہیں ہے، اور جہاں نقشے میں راستہ نہیں ہے دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو راستہ نہیں لیکن سڑک بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے اس جگہ چلنا شروع کیا تو وہ راستہ بن گیا۔ شریعت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اگر شریعت پر چلتے رہیں گے شریعت زندہ رہے گی، ہم بھی زندہ رہیں گے۔ شریعت پر چلنا چھوڑ دیں گے، شریعت پر مردنی چھا جائی تو سوچ لیجئے ہم پر موت آ جائے گی، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، نام کے مسلمان کام کے مسلمان نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، موبائل کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور آخری وجہ طلاق کی جو آ رہی ہے، یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے طلاق آ رہی ہے۔ جہیز کے ساتھ تلک کو جوڑ دیجئے۔ جہیز تو وہ سامان ہے جو لڑکی والا اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اب اسی میں مروجہ جہیز لگا دیجئے۔ اتنی لمبی لمبی فہرستیں ہوتی ہیں اور ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں جن کے گھر آج ایک دو بیٹیاں جنم لے لے، جبکہ شریعت میں نکاح کو آسان تر قرار دیا گیا ہے۔ اور اب تلک کو جوڑیے، پیسے بھی اب نقدی دیے جانے لگے کہ اتنے لاکھ روپے لگیں گے، میں نے بیٹے کو میٹرک کرایا ہے اتنا خرچہ ہوا ہے، بکاؤ مال بنا دیا اپنی اولاد کو۔ پہلے سنتے تھے کہ بازار میں صنم بکتے ہیں، پہلے سنتے تھے کہ بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں؟ اے مرد مومن تیری عظمت کی قسم، اے مرد مومن تیری عظمت کی قسم، بک نہیں سکتے ہم، بکتے ہیں مٹی کے صنم۔ لیکن معاملہ الٹ گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا وقت ہو رہا ہے تقریباً، میں لمبی چوڑی تقریر کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو 4 پیغام دیا ہے، اور مردوں کو جو قوام بتلایا گیا ہے، قوام کی صفت کی بنیاد پر یہ 4 کام کرنے دیجئے، اور طلاق کی نوبت نہیں آنے دیجئے۔ پھر کبھی ہمارا یہاں آنا ہوگا تو ہم آپ کو بتلائیں گے۔ قرآن نے مردوں کو ہدایت دی ہے کہ اگر بیوی نافرمانی پر اتر جائے تو تم اس کو سمجھاؤ، اگر اس کے باوجود نہ مانے تو بسترہ الگ کر لو، اگر اس کے باوجود نہ مانے تو ہلکی ضرب تادیبی سے کام لو، اگر اس کے باوجود نہ مانے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم ادھر سے ایک حکم اس خاندان سے لو اور بیٹھ کر صلح صفائی کا معاملہ کر لو، اور معاملہ جب صلح صفائی تک آئے گی تو پھر میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے۔ یہ پیغام ہے آج کے اس پروگرام کا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے خصوصاً گزارش کروں گا، یہ 4 پیغام آپ کو جنت میں جانے کا انتہائی آسان پیغام ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، آپ قوام ہونے کی حیثیت سے، نگہباں اور صدر اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ 4 کام اپنے گھر کی عورتوں کو کرنے کی تاکید کیجئے۔ 5 وقت کی نماز آپ بھی پڑھیے، گھر کی عورتوں کو بھی پڑھائیے، رمضان کا روزہ آپ بھی رکھیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھائیے۔ لباس آپ لمبا اور ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پردے والا لباس پہنائیے، اور اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجئے کہ وہ شوہر کے حقوق کو جان سکیں، اور جب شادی ہو جائے تو شوہر کی مان کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔